السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی زندگی اور ان کی قصیدہ نگاری یا ان کی شاعری کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق ان کی ولادت 1799 میں دہلی میں ہوئی اور وفات بھی 1854 میں دہلی میں ہی ہوئی۔ شیخ محمد ابراہیم ان کا نام تھا اور ذوق وہ تخلص رکھتے تھے۔ ایک سپاہی محمد رمضان کے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم غلام رسول شوق کے مکتب میں پائی۔ انہی کی صحبت نے ذوق کے دل میں شاعری کا ذوق پیدا کیا۔ 19 برس کی عمر میں شاہی قلعے سے ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک کے شعراء اور خاقان ہند کے خطابات دیے۔ پہلا خطاب اس لیے ملا کہ ذوق شاعری میں بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور دوسرا خطاب اس لیے دیا کہ قصیدہ نگاری کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قصیدہ گوئی میں ذوق کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف کے معیار کو قائم رکھنے میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ مضامین میں تنوع، بیان میں زور اور علمیت خاص طور سے نمایاں ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی بہت جانکاری شیخ محمد ابراہیم ذوق کے متعلق۔ اب ہم اصلی موضوع کی طرف آئیں گے۔ جو ہمارا موضوع ہے در مدح بہادر شاہ ظفر کے متعلق جو قصیدہ ہے اسی کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ بنے رہے۔ اسی ادارے سے اپنی عظمت، اسی سے مائل ہے اپنا اظہر، جو یہ ترانہ۔ تو ہم قصیدہ نگاری جو شیخ محمد ابراہیم ذوق نے در مدح بہادر شاہ ظفر
کے متعلق لکھی ہے. اصل میں جو یہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں لکھی گئی اس قصیدے میں، یہ جو قصیدہ ہے اس میں بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ذوق نے چند ابتدائی تمہیدی اشعار میں برسات کے موسم کا خیال بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قد کش کی بن آئی. تو جو شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں اس قصیدہ میں، ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی. ساون کہتے ہیں یہ برسات کا موسم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، جو عید کا چاند وہ اس موسم میں ساون کے مہینے میں عید کا چاند دکھائی دیا. برسات میں عید آئی قد کش کی بن آئی. اب برسات کے موسم میں جب عید آئی تو شراب پینے والوں کی بھی عید آئی، کیونکہ موسم برسات میں ان کو پینے کا بہانہ مل گیا. کرتا ہے ہلال ابروئے پر خم سے اشارہ، ساقی کوئی باد سے کشتی تلائی. متکلم کہتے ہیں، قصیدہ نگار کہتے ہیں، نیا چاند اپنی جھلکی ہوئی ابرو سے شراب پینے والے کو اشارہ کرتا ہے. کیا اشارہ کرتا ہے؟ کہ ساقی کوئی باد سے کشتی تلائی، کہ میری سنہری کشتی، یعنی کشتی یہاں پر کسے کہا گیا ہے؟ پیالے کو، یعنی پیالے کو شراب سے بھر دے. ہے عکس فگن جامی بلرو سے میں سرخ، کہ کس رنگ سے ہو ہاتھ نہ میں کش کی ہنائی. متکلم کہتے ہیں کہ ہے عکس فگن جامی بلرو سے میں سرخ، کہتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے سرخ رنگ کی شراب جو ہے چمکدار پیالے سے جب وہ پیالے میں ہوتی ہے اپنا عکس پینے والے کے ہاتھ پر ڈال رہی ہے. یعنی جو سرخ رنگ کی شراب ہوتی ہیں یہ جب چمکتی ہیں پیالے میں، یہ پینے والے کے ہاتھ پر جب ڈالتے ہیں تو اس کا رنگ ہی کچھ اور دکھتا ہے، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے، جس سے یوں لگتا ہے کہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہو. کوندے ہیں جو بجلی تو یہ سوجے ہیں نشے میں، ساقی نے ہے آتش پہ میں تیز اڑائی. کوندے ہیں جو بجلی تو یہ سوجے ہیں نشے میں. برسات کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے، کہتا ہے متکلم کہ جب برسات کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو پینے والے کو نشے میں یوں لگتا ہے، جو پینے والا ہوتا ہے اس کو نشے میں یوں لگتا ہے کہ گویا ساقی نے آگ پہ شراب چھڑکی ہو اور وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی ہو. یہ جوش ہے بارائے کاکے افلاک کے نیچے، ہوئیں نہ ممیز کرے ناری وہ مائی. متکلم کہتے ہیں اس قصیدے میں کہ
بارش کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی بارہ کہتے ہیں زیادہ بارش ہونے کو، کی وجہ سے اس بات کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جوش ہے بارائے کا کہ افلا کے نیچے، یعنی جب بارش بہت تیز ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کرۂ ارض پر، یعنی زمینی کرۂ آگ ہے یا کرۂ آب، کیا زمین پر آگ ہے یا پانی ہے یا آگ ہے. کیونکہ جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ زمین کرۂ آگ ہے. یعنی جب بجلی چمکتی ہے جب بارش کے مہینے میں تو لگتا ہے کہ زمین کرۂ آگ ہے. پانی پر بجلی کی چمک سے آگ کا گمان ہوتا ہے. پہنچا کمک لشکر باراں سے ہے یہ زور، ہر نالے کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی. متکلم قصیدہ نگار کہتے ہیں کہ زور کی بارش سے ندی نالوں کے پانی میں اضافہ ہو گیا. یعنی جب زور کی بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ زور و شور سے بہنے لگے، یعنی زور و شور سے وہ بہتے ہیں. اور جب پانی زیادہ دریا میں ہوتا ہے اور وہ دریاؤں پر چڑھائی کرنے لگے، یعنی دریا کے باہر نکل جاتے ہیں. یا جب شور کی وجہ سے، یعنی جب بارش دریا میں زیادہ ہوتی ہے تو بارش کناروں کو کاٹ کر نکلتی ہیں. ہو کلزم اماں پہ جو تبسم، تالاب سمندر کوکرے چستم نمائی. متکلم کہتے ہیں، قصیدہ نگار کہتے ہیں، زوردار بارش ہونے سے نہریں اور تالاب سمندر کو آنکھیں دکھانے لگے، یعنی سمندر کی طرح لگنے لگے. یعنی جو ندی نالے ہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لگ رہے ہیں کہ وہ سمندر ہیں کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جوز میں پائی. قصیدہ نگار کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اس قدر سردی ہو گئی ہے، کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی اتنی ہوئی کہ کافور کی تاثیر گئی جوز میں پائی، کہ اخروٹ میں کافور کی تاثیر آ گئی. کافور جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اخروٹ میں اس کی تاثیر ہو گئی، کیونکہ بارش جب زیادہ ہوئی تو اس کا اثر، اس کی تاثیر کافور میں چلی گئی، اور کافور کی اخروٹ میں اور اخروٹ کی کافور میں چلے گی. اخروٹ کی تاثیر گرم اور کافور کی تاثیر سرد ہوتی ہے. لیکن سردی کی زیادتی کی وجہ سے اخروٹ میں کافور کی تاثیر آ گئی، مگر جب زیادہ سردی آئی تو کافور کی تاثیر اخروٹ میں چلی گئی. شادی ہینا پہنچے ہیں عاشق کے جگر تک، معشوق کا گھر ہاتھ میں ہے دست ہنائی. قصیدہ نگار کہتے ہیں، معشوق کا مہندی لگا ہوا ہاتھ اگر عاشق کے ہاتھ میں آئے تو مہندی لگے، ہاتھ کی ٹھنڈک عاشق کے جگر تک پہنچے. متکلم یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی ہینا پہنچے ہیں عاشق کے جگر تک. متکلم کہتے ہیں کہ اگر ہینا جو مہندی ہے عاشق کے ہاتھ سے لگے، معشوق کا گھر ہاتھ میں ہے دست ہنائی.
جب اپنے محبوب کا ہاتھ معشوق کے ہاتھ میں جب وہ مہندی لگائے تو یہ کیسا لگتا ہے کہ معشوق کو یہ ہاتھ عاشق کو یہ ہاتھ ٹھنڈا لگتا ہے، اپنے عاشق کا ہاتھ اسے ٹھنڈا لگتا ہے۔ عالم ہے یہ ہوا کا ہے تاثیر ہوا سے، گردوں پہ ہے خورشید کا بھی دیدہ ہوائی۔ متکلم کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہوا اس قدر ٹھنڈی ہو گئی ہے کہ آسمان میں سورج اپنی حرارت اور غضب کم کر کے بے باک ہو گیا ہے۔ گویا فضا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت اور جلملاہٹ میں کمی ہو گئی ہے۔ کیا صرف ہوا ہے تربی و عیش سے عالم ہے مدرسے میں بھی سبق صرف ہوائی۔ متکلم یہاں پر کہتے ہیں کہ سہانا موسم جو ہے اس کی وجہ سے عیش و عشرت میں یہاں تک اضافہ ہوا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ عیش و عشرت میں یہاں تک اضافہ ہوا کہ یعنی لوگ اس میں مست ہو گئے بارش میں، یہ بچے بھی اس میں مست ہو گئے، طلباء بھی مست ہو گئے کہ اسکولوں میں بھی کام نہ ہونے کے برابر ہے، کہ اسکولوں میں بھی کام نہیں ہو رہے ہیں، یعنی بچے نہیں پڑھ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور طلباء اور استاد سہانے موسم کا مزہ لے رہے ہیں، اس موسم کا مزہ لے رہے ہیں، ساون کے موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ خالی نہیں میں سے روشن دانائے انگور، زاہد کا بھی ہر دانہ تسبیح ریائی۔ متکلم کہتے ہیں یہاں پر جس طرح انگور کے دانے میں شراب ہوتی ہے اسی طرح زاہد کے دکھلاوے کی تسبیح کے دانے میں بھی شراب بھر گئی ہے۔ جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کی بغل میں، گویا کہ ہے مینہ میں کا ربائی۔ متکلم یہاں پر کہتے ہیں کہ عاشق کے سینے میں شیشے جیسا دل شراب کی ایسی سرائی کی طرح ہے جس میں کہ ربائی کی سی صفت پائی جاتی جو دوسرے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس قصیدے کو پڑھتے وقت کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتے ہیں یا ہمیں ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ہم ان کے معنی آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ان لفظوں کے معنی جب ہمیں سمجھ میں آئیں گے تو تبھی ہم اس قصیدے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ یہاں پر پہلا لفظ جو ہے یہاں پہ آپ کی اسکرین پر بھی ہے، ساون۔ یہ ہوتا ہے برسات کا مہینہ۔ میں شوال، شوال یعنی عید الفطر کا چاند۔ خورشید کہتے ہیں آفتاب کو یا سورج کو۔ قد کش، قد کش کہتے ہیں شرابی کو۔ ابرو، بواں، طلائی کہتے ہیں سونے کا بنا ہوا۔ فگن، ڈالنے والا۔ بلورے، چمکدار، شفاق۔ ہنائی کہتے ہیں مہندی کے رنگ کا۔ آتش کہتے ہیں آگ کو۔ کمک،
مد. کلزم، کلزم کہتے ہیں سمندر کو. اما ایک عربی ملک، ایک عربی ملک ہے. کافور ایک نہایت تیز خوشبو اور تلخ ذائقے کا سفید مادہ جو کھلا رہنے پر اڑ جاتا ہے اور بطور دوا بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. گردو آسما. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہم نے آج یہ قصیدہ پڑھا، اس میں کچھ الفاظ، مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام